نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کے کچھ بزرگوں کا نام لے کے فرمایا ان سب سے کہو، عرب عجم کے تمام علماء مشائخ سے کہو، جو یہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کرتا وہ میری امت سے نہیں ہے، اور قیامت کے دن میری شفاعت سے یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ میں نے تو آج ایک بچی کا انٹرویو سنا، ایک اینکر بچی سے کہتا ہے آپ اسرائیل کے لیے کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں؟ چھوٹی بچی 8 سال کی ہے، 8 یا 9 سال کی بچی ہے۔ میں کیا بتاؤں اس کے کیا الفاظ ہیں، اس کے کیا جذبات ہیں، میں اس بات سے رو رو کے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ آٹھ 9 سال کی بچی ایسے للکار کے بول رہی ہے جیسے کہ خالد بن ولید کی روح اس میں حلول کر گئی ہے۔ اس کے اذان، اس کے الفاظ، اس کی فصاحت، اس کا جذبہ، اس کی للکار ایسی ہے کچھ نہ پوچھو۔ ہاں انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین اولین اور انصار وہ اور جو ان کے نقش قدم پر چلے، انہی جیسے بن کے چلے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ میرے دوستو، جس زمانے میں آپ ہم چل رہے ہیں یہ آزمائش کا زمانہ ہے۔ ہم یوں نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہے گاڑی چلنے دو یار، اتنی سختی نہ کرو۔ یوں نہ سمجھیں، ایسے نہ ہو کہ آخر میں پھر آپ روئیں اور پھر اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا۔ ہماری عورتوں کو بے پرد انہوں نے کیا، ہمارے نوجوانوں کو زانی شرابی انہوں نے بنایا، ہمارے نوجوانوں کو رقص اور سرود کا عادی انہوں نے بنایا، ان کو شراب اور زنا کا عادی انہوں نے بنایا۔ ساری زندگی کی ہمارے نبی کی محنت پہ پانی انہوں نے پھیرا۔ ہم ان کے ساتھ کیسے دوستی لگائیں؟ وہ تمام دکانیں جنہوں نے اپنی دکانوں پہ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات رکھی ہوئی ہیں اور وہ اسے بیچ رہے ہیں، ان سب نے اپنی دکانوں پہ اسرائیل کی ایڈ کے لیے، اسرائیل کی حمایت اور مدد اور چندے کے لیے باکس رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران تو مجبور ہیں ان کے سامنے کہ انہی سے انہوں نے قرضے لینے، عوام تو مجبور نہیں ہے نا، عوام سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، عوام شور نہیں مچا سکتی، عوام ان کی معیشت کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ اگر پورے ملک کی دکانیں اسرائیلی اور امریکی مصنوعات سے خالی ہو جائیں، خدائے پاک کی قسم آج اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اور آج اسرائیل صلح پہ تیار ہو جائے گا، آج اسرائیل کے ہوش اڑ جائیں گے اور اسے دن دہاڑے تارے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اگر صرف ایک چھوٹا سا خطہ پاکستان اگر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور ان کی مصنوعات سے ان کی مصنوعات کو واپس کرے اور اپنی دکانوں کو ان سے پاک کرے تو ساری دنیا کا کفر ان کے سامنے جھک سکتا ہے، سر نگوں ہو سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ غیر شعوری طریقے پر یہود اور نصارہ سے یاری لگائے ہوئے ہیں۔
ان کو نہیں پتا کہ کوک پی کر ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں، پیپسی پی کر ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں، ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں، شعور ہی نہیں اس کا۔ جب آپ ان کی چیزیں بیچ رہے ہیں اور ان کو اس کا نفع دے رہے ہیں تو آپ تو ان کو کما کے کھلا رہے ہیں، آپ تو ان کے کماؤ پوت بن گئے، آپ تو ان کے ایجنٹ بن گئے۔ یہ کوئی میں جہادی کوئی سیاسی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام صرف روزہ نہیں ہے، اسلام صرف جہاد نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام صرف حج نہیں، اسلام صرف ذکر نہیں، اسلام صرف پڑھنا پڑھانا نہیں، اسلام صرف دعوت و تبلیغ نہیں، کفر سے اظہار نفرت کرنا، کفر سے دشمنی کرنا اور کفر سے بغض رکھنا، کفار سے بغض رکھنا، یہ بھی اسلام ہے۔